اس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا، جب وقت شہادت کا، جب وقت شہادت کا مظلوم کے آیا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ آج کی گفتگو اس کا عنوان ہے خلفائے بنی عباس کی سیاست۔ خلفائے بنی عباس کی جو پولیٹکس، سیاست یا جو روش تھی، اگر اوورال اس روش کو دیکھا جائے تو جس پہ ظاہراً دین پوری طریقے سے دکھتا تھا، لیکن جب اندرونی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو اس میں ذرا بھی دین نہیں تھا۔ جیسا کہ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ شاید خلفائے بنی عباس بنی امیہ کی بنسبت بہتر ثابت ہوں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو بنیادی چیزیں تھیں اس میں بنی عباس میں بنی امیہ کی بنسبت کوئی بہت خاص فرق نہیں تھا۔ آئیے بعض پوائنٹ کو جلدی جلدی ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جن میں ہم خلفائے بنی عباس کی روش کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ آگے چلتے تھے، اور دینی اعتبار سے اس کو تولنے کی یا ناپنے کی کوشش کریں کہ آیا دین کس حد تک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کی جو خلافت میں یا سیاست میں پولیٹکس میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جب ایک حاکم اپنے بعد کے حاکم کے لیے کس روش کو استعمال کرتا ہے، کہیں الیکشن ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ۔ ایک زمانے میں مکمل ایک روش تھی ولایت عہدی کے، ولی عہد، یعنی ایک حاکم اپنے بعد کی حاکم کے لیے، اپنے بعد کون حکومت کرے گا اس کے لیے ولی عہد بناتا تھا۔ خلفائے بنی عباس بھی خلفائے بنی امیہ ہی کی طرح اپنا ولی عہد پہلے سے معین کر دیتے تھے۔ اب وہ ٹھیک ہے کہ اس میں ایک واقعہ امام رضا علیہ السلام کا ہے کہ جو کہ کاملاً وہ صرف دکھاوے کے لیے تھا، ہاتھی کے دکھانے والے دانت تھے، اصل دانت وہ نہیں تھے۔ وہ پوری ایک سیاست ہے کہ جس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، ورنہ وہ جس کو حاکم بنانا چاہتے تھے اس کی ولایت عہدی کا اعلان کر دیا کرتے تھے کہ ہمارے بعد یہ حاکم ہوگا۔ یہ اعلان کے لیے صرف اور صرف معیار یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارا لڑکا ہے اور کسی طریقے سے حکومت کو وہ آگے بچا کے چلا لے جائے، حکومت کو ڈوبنے نہ دے، ورنہ اس کے علاوہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ دین کے بارے میں کتنا جانتا ہے، یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، کس حد تک جو ہے وہ دین کو اہمیت دیتا ہے، اسلامی نظام کو کس حد تک سمجھتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا راستہ ہو یا ایسے دلائل ہوں کہ جن کے اعتبار سے یہ طے کیا جائے کہ مذہبی اعتبار سے جواز پیدا ہو سکتا ہے۔ بس صرف اتنا مقصد تھا کہ حکومت ہمارے خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ دوسرے پوائنٹ پہ اگر ہم لوگ غور کریں تو خلفائے بنی عباس نے اپنی حکومت کے زمانے میں پوری، اگر ان کی حکومت کو دیکھ لے تو انہوں نے مکمل طور پہ دین کو استعمال کیا، دین کو یوز کیا۔ در واقع یہ اسلام، یا یوں کہا جائے کہ یہ عہدہ خلافت، یہ دین کا ایک عہدہ تھا اور دینی وہ منصب تھا کہ جو مذہبی اعتبار سے پورے معاشرے اور امت کو لے کے چل سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے اندر ذرا بھی کوئی دین نہیں پایا جاتا تھا، ذرا سا بھی مذہب کا ان کے ہاں کوئی دخل نہیں تھا، اور نہ یہ کہ دین نہیں پایا جاتا تھا، یہ دیندار نہیں تھے، یہ دین جانتے بھی نہیں تھے۔ حتیٰ بعض خلفائے بنی عباس شاید تھوڑا بہت شد بدھ جانتے ہوں، لیکن وہ بھی اتنا دین نہیں جانتے تھے کہ حکومت کر سکے، کیونکہ حکومت کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، قضاوت، فیصلہ، لوگوں سے کیسے پیش آنا، بیت المال کا کیسے استعمال، کیسے کیا لینا، کیسے کہاں پہ خرچ کرنا، ایک طولانی مسائل ہیں۔ یہ باریکیاں، یہ گہرائیاں یہ لوگ نہیں جانتے تھے،
لیکن چونکہ یہ عہدہ دینی عہدہ تھا تو اس لیے یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ دیندار ہے، اور دوسری طرف سے عہدے کو باقی رکھنے کے لیے پھر دین کو استعمال کرتے تھے، دین کو یوز کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ کے مقابلے میں جب انہوں نے انقلاب برپا کیا تو یہ اعلان کیا تھا انہوں نے، اور یوں کہا جائے کہ ڈائریکٹ اعلان تو نہیں لیکن ایک اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی جس کو عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اعلان ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت کے حامی ہیں، اور ان میں اور اہل بیت میں نزدیکی پائی جاتی ہے۔ بعد میں ان کے بہت سارے خلفاء نے اس نزدیکی کو مینٹین رکھا تاکہ اہل بیت سے جو نزدیکی ہے اس کو وہ استعمال کر سکیں اور استعمال کریں وہ لوگ، اور کیا انہوں نے استعمال۔ حتیٰ بعض دلائل ہیں جیسے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانا، جو کہ سب کو معلوم ہے کہ بلا وجہ ایک جھوٹا واقعہ ہے، ایک دھوکہ ہے لوگوں کے لیے، یا امام جواد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دینا، یا کئی جگہوں پہ ابن ام سے خطاب کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا تھا، اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا۔ بالخصوص اگر امام جواد علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو امام جواد کی زندگی میں دو خلفائے بنی عباس تھے، ایک مامون تھا اور ایک معتصم تھا۔ مامون کے لیے مشہور ہے کہ مامون نے ظلم کم کیا اہل بیت کے اوپر، اور دوسری چیز یہ کہ مامون علم دوست تھا، لہذا علمی سرگرمیاں اس کے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ پہلی چیز جو معاملہ ظلم کا ہے تو خلفائے بنی عباس کا ظلم بنسبت خلفائے بنی امیہ کے کم نہیں رہا۔ انہوں نے بھی جو کہا کہ جتنا ان کو موقع ملا انہوں نے بھرپور ظلم کیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو یہ توقع تھی، لوگوں کو یہ امید تھی، لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بنی عباس جو نزدیکی کا اتنا دعویٰ کر رہے ہیں، نسبتاً جو ہے وہ خاندانی اعتبار سے نزدیک ہیں، تو یہ شاید کم ظلم کریں گے۔ ان کے زمانے میں جب ظلم کم ہوگا تو اہل بیت کو کام کرنے کا موقع زیادہ فراہم ہوگا، شاید لوگوں میں اصلاح ہو، اور یہی وجہ تھی کہ ظلم کرتے تھے تاکہ اہل بیت کو کام کرنے کا موقع فراہم نہ ہو۔ جب اہل بیت کو کام کرنے کا موقع فراہم ہوگا تو لوگوں کے درمیان اہل بیت کی معرفت ہو جائے گی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اہل بیت لوگوں کے سامنے ایک حد تک پیش کیے جائیں، اس سے زیادہ اگر لوگ اہل بیت کو پہچان لے جائیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ لہذا اپنی دکان کو باقی رکھنے کے لیے ان کی نگاہ میں ایک لمٹ تھی کہ اس لمٹ سے زیادہ اہل بیت لوگوں کے سامنے پیش نہ کیے جائیں یا لوگ اہل بیت کو نہ پہچاننے پائیں، اسی لیے کہ آخر وقت میں اس حد تک پابندیاں تھیں کہ لوگ جب ائمہ سے سوال پوچھنا چاہتے تھے تو بعض مخصوص افراد سے بہت چھپ کے، کبھی ڈبے میں کبھی جھولے میں سوال لکھ کے رکھ کے پوچھتے تھے، کبھی پھل بیچنے والا بن کے، اور بعض اوقات اہل بیت کو اپنے خاص اصحاب کے لیے ایسا کہنا پڑتا تھا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے۔ تو لہذا ظلم میں، اور باوجود اس کے کہ لوگوں کو توقع تھی کہ کم ظلم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم میں کمی نہیں چھوڑی ہے، حتی الامکان ظلم کیا، اور بالخصوص منصور عباسی یا ایسے جو خلفاء کے نام ہیں کہ اس ظلم کی تو بہرحال کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے کہ جو خلفاء بنی عباس کے زمانے میں ہوا ہے۔ تو بہرحال ہماری گفتگو تھی امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں مامون کی، جس کے لیے مشہور تھا کہ ظلم، تو اس کے بظاہر جو اس نے ظلم نہیں کیا لیکن بباطن بے انتہا ظلم کیا اور جتنا کر سکا، اور جو نہیں کیا اس کے پیچھے بھی ریزن، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، وہ یہ کہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم یعنی ظلم کر نہیں پائیں گے اگر ہم نے اہل بیت پہ ایسا ظلم کیا کہ جو لوگوں کے سامنے آ گیا اور لوگ اس کو پہچان گئے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا تو اہل بیت کے چاہنے والے ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ اس کو اہل بیت کے چاہنے والوں کی حمایت، یا جو عام لوگ تھے ان کی حمایت کی ضرورت تھی۔ اس حمایت کو باقی رکھنے کے لیے، یا حد اقل کہ وہ مخالفت نہ کریں، اس سچویشن کو باقی رکھنے کے لیے مجبور تھا کہ اس معیار پہ ظلم نہ کرے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو کوئی محبت تھی یا چاہنے والا تھا۔ اور جہاں تک یہ مشہور ہے کہ یہ علم دوست تھا تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے مناظرے بہت زیادہ کرائے۔ مناظرے اس لیے کرائے تھے کہ اگر یہ مناظرہ کریں گے اور بالفرض
مناظرے میں کسی سوال میں ذرا سا بھی یہ نعوذ باللہ اٹک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان کے چاہنے والوں کو سمجھا سکیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا عقیدہ امامت صحیح نہیں ہے، اور پھر اس سے فائدہ حکومت کو ہوگا اور حکومت کو استحکام دیں گے۔ یہ باطل پالیسی کے تحت مناظرے کرائے کہ جس کا پازیٹیو اثر لوگوں میں، البتہ نیگیٹو تھا در واقع لوگوں میں یہ اثر پڑا کہ لوگوں نے اس کو علم دوست اور اچھا سمجھا، ورنہ اگر واقعی اس کے اندر دین ہوتا تو حکومت کو امام کے حوالے کر دیتا اور خدا کے اطاعت کرتا۔ والسلام علیکم۔